صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وآبائك وأصحابك وأزواجك وبناتك وابنيك وحزبك يا سيدي يا خاتم النبيين. نہ طلب ہی دے نہ جنون ہی دے، یہ ہوس نہ دے وہ ہوا نہ دے، شہ انبیاء پہ فدا ہوں میں، کوئی اور درد خدا نہ دے. جو طلب ہے تجھ کو زباں پہ لا، در مصطفیٰ پہ کمی ہے کیا، اسی در سے اپنی مراد لے، کسی اور در پہ صدا نہ دے. کرم کچھ حد سے زیادہ صاحب بغداد کرتے ہیں، اسی لیے ہم وہاں دل کھول کر فریاد کرتے ہیں. اندھے شیشے جلا جل دمکنے لگے، جلوہ ریزی دعوت پہ لاکھوں سلام. جس کے جلوے سے مرجائی کلیاں کھلیں، اس گلے پاک منبت پہ لاکھوں سلام. بعد از حمد و صلات سٹیج پر اور پنڈال میں موجود تمام کے تمام سادات کرام، بالخصوص مسند صدارت پر جلوہ فگن آل نبی اولاد علی اسیر گیسو مصطفیٰ و اسیر ناموس رسالت مجاہد تحریک ختم نبوت غیور سید حضور قبلہ پیر سید شاہد حسین شاہ صاحب دام ظلہ وحفظہ اللہ، اور آپ کے جملہ مریدین، بانی محفل محبی فی اللہ و مخلصی للہ حضرت مولانا حافظ عباس صاحب نے بڑی محنت یہاں فرمائی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کی برکت سے انہیں دونوں جہانوں میں اپنے محبوب کا قرب خاص عطا فرمائے. سٹیج پر کثیر تعداد میں جنتی مسلک حق اہل سنت و جماعت کے علماء، مفتیان اور سیاسی سماجی شخصیات، تحریک لبیک یا رسول اللہ ضلع نارووال کی قیادت اور مختلف مقامات سے تشریف لائے ہوئے غیرت مند سنی ماؤں کے غیرت مند بیٹے، آپ تمام حضرات کو میں ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں. حضرت مولانا روم نے ایک بات کہی، وہاں سے میں آغاز کرتا ہوں. مولانا روم وہ مرد حق گزرے ہیں. صدیوں پہلے کی بات ہے کہ جب آپ اپنے گھر سے نکلتے تھے تو آپ کے دائیں بائیں ہزاروں علماء قلم، دوات اور کاغذ پکڑ کر چلتے تھے، ترستے تھے کہ حضرت مولانا روم کی زبان حق ترجمان سے جو جملہ نکلے گا ہم اسے لکھ لیں گے. اور اقبال کہتا ہے جس نے فارسی میں قرآن پڑھنا ہو
وہ مثنوی شریف کو پڑھ لے۔ تو یہ جو بات کی ہے اس کا پتہ علماء کو ہی ہے۔ حضرت مولانا نے ایک بات کہی، مولانا مثنوی میں فرماتے ہیں کہ ہر کے روئے را بہبود نبود، دیدن او روئے نبی سود نبود۔ اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو اپنے قیمتی وقت میں سے 2-3 منٹ مجھے دینے پڑیں گے۔ ہمارے یہ اس روٹ پر بھی جو پرانی بسیں چلتی تھیں ان کے پیچھے پنجابی میں ایک جملہ لکھا ہوتا تھا کہ کھیڑ مقدراں دی۔ یہ مولانا روم کا یہ جو شعر ہے فارسی کا، ریپیٹ کم کریں صابر بھائی، یہ کو بھی تھوڑا سا کم کریں، جزاک اللہ۔ اب کھیڑ مقدراں دی یہ آپ سارا کچھ سمجھئے ہیں، تو مولانا فرماتے ہیں کہ واقعی کھیڑ مقدراں دی ہے۔ آپ فرمانے ہیں جدے بختاں چ ہدایت نہ ہوئے وہ حضور نو ویکھ کے بھی ابو لہب رہندا ہے، تے جدے مقدراں چ ہدایت ہوئے نہ بھی ویکھیا ہوئے پھر بھی وہ ویسے کرنی بن ہے ہی میری تقریر نہیں۔ اپنے مقدر تے ناز کرو کہ جدے مقدر چ ہدایت نہ ہوئے وہ ویکھ کے بھی ابو جہل ہے، عتبہ ہے، شیبہ ہے، ولید ہے، اور جدے بختاں چ ہدایت ہوئے انہیں نہیں بھی ویکھیا علم الدین ہے، ممتاز ہے، امیر المجاہدین ہے، تو کھیڑ ساری مقدر ہے۔ تو جو تحریک کے ساتھی بیٹھے ہیں، جو پرانے ذمہ دار ہیں یا جو نئے ساتھی آئیں، ساجد صاحب بیٹھے ہیں، اگر کوئی بندہ فوراً آپ دیکھتے ہیں تحریک کو چھوڑ گیا ہے یا ختم نبوت کی بات نہیں کرتا، پھر بھی نہیں پریشان ہو۔ کوئی پچھلے الیکشن میں ساتھ تھا اب نہیں ہے، پھر بھی نہ پریشان ہو، کیونکہ کھیڑ مقدراں تھی، مقدراں دی کھیڑ۔ اے دعا کرو کہ گڈی ہوئی توڑ تک چڑھ دی ہے جدی ڈور جڑی ہے نا وہ سائیاں دے ہاتھی چھوڑ۔ دیکھیں اللہ نے سورہ مائدہ میں کہا قد جاءکم، تمہارے پاس آ گیا اللہ کی طرف سے نور، تمہارے پاس۔ اس کے پہلے مخاطب صحابہ ہیں، پھر صحابہ کے وسیلے سے قیامت تک جو ہے وہ حضور کے مومن اس سے مراد ہے۔ اللہ فرماتا ہے قد جاءکم، تمہارے پاس آ گیا۔ اب جس کے پاس آیا ہے وہ کہتا ہے حضور آ گئے ہیں، تو جس کے پاس نہیں آیا وہ ساری زندگی وہ ادھر ہی پھنسا رہے گا، کتھے لکھا ہے کتھے لکھا ہے کتھے لکھا ہے۔ اور پھر وہ دین کی ترجمانی سیکھے گا کبھی ذاکر نالائق سے، کبھی جاوید غامدی سے، کبھی مرزا جیلمی سے۔ آپ حیران ہوں گے، سیاستہ کی حدیث ہے، یعنی میرا نہیں خیال کہ ضلع ناروال میں آج تک کسی نے کسی چھوٹے عمر میں جو سید چھوٹا ہے، وہ سید ہمیشہ بڑے ہی ہوتے ہیں، کوئی آ کر کہہ دے میں سید ہوں اور آپ نے کہا جی پہلے شجرہ بکھا، کوئی ایسا بدبخت نہیں ہوگا جی، گناہگار ہو سکتا ہے لیکن کوئی انجدہ بدبخت نہیں ہوئے گا کہ سید کرسی تے بیٹھا ہوئے ہو کہ جناب میں عالم ہوں تے پہلے انہوں نے کوئی شجرہ بکھانا۔ صدیوں بعد آپ سادات کا اتنا ادب کرتے ہیں، تو جب مولا علی خود کھڑے ہوں گے جو نسل مصطفیٰ کے بانی ہیں، تو آپ کو چھوڑ کر، سیاہ کی حدیث ہے، آپ مولا علی مشکل کشا کو چھوڑ کر لوگ ایک ٹنڈے اور کبڑے کے ساتھ چلے گئے تھے۔ 6000 بندہ مولا علی کو چھوڑ کر ایسے شخص کے ساتھ چلا گیا جس کا ہاتھ جو ہے یہ کونی کی طرح تھا، ٹنڈا سی۔ تو مولا علی کون مولا علی جو ایک رکاب میں پاؤں رکھتے ہیں، دوسری طرف رکھنے سے پہلے 30 پارے پڑھ لیتے ہیں، انہوں نے چھاڑ کے لوگ ٹر کے۔ تو آج یہ کوئی پریشانی والی بات ہے جی ذاکر نائک کو اتنی دنیا سن رہی ہے، فلاں کو اتنا سن، یہ کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے، کھیڑ مقدراں دی ہے۔
اور یہ تو وہ دور آ چکا ہے، یہ اس ایک پنڈ دے اندر اتنا بڑا جی منگل ہے جڑا، تے یہ دور وہ آ چکا ہے کہ حضور نے فرمایا میری امت پر ایسے فتنے آئیں گے جس طرح آندھی آتی ہے، تیز آندھی، ادھروں بھی ادھروں بھی، اگے پیچھے آندھی چنگ چکاڑا سارا کچھ چک کے لے جاندی۔ یہ تو حضور نے خبر دی ہے۔ اور ایک اور بات حضور نے فرمائی، سرکار نے فرمایا جو ان فتنوں کی طرف اس طرح کر کے جھانک کے دیکھے گا وہ بھی ان فتنوں کا شکار ہو جائے گا۔ آپ کہتے ہیں تقریر سننے سے کیا ہوتا ہے؟ حضور نے فرمایا جڑا ویکھے گا انج کر کے نا وہ نہ فتنے دا شکار ہو جائے گا۔ اور پھر فرمایا کہ میری امت پر ایک ایسا وقت آئے گا دروازہ بند کر کے بیٹھے ہوں گے، فتنہ تھلو اندر چلا جائے گا۔ یہ جو موبائل ہے ہمارے ہاتھوں میں، فتنہ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ میں آج ذرا ہٹ کر گفتگو کروں گا اپنے مزاج سے۔ آج دلوں کی زمین اور طرح کی ہے، میں اور طرح کی تھلو فتنہ اندر چلا جائے گا۔ اور فرمایا جڑا جھانکے گا انج کر کے وہ بھی پھڑیا جائے گا۔ جڑا جھانکن والا پھڑیا جاندہ ہے، جڑا سامنے بیٹھ کے جا کے بد مزہ بندی تقریراں سن رہا ہے، روٹیاں کھا رہے ہیں، بے غیرتی دے گوشت نالوں ساگ سروں دا چنگا۔ اور پھر میں یہ ہنسنے والی بات آپ سے نہیں کرنے لگا۔ دیکھیں دنیا کا معیار کیا ہو گیا۔ دنیا آج ڈاکٹر ذاکر نائک کو عالم سمجھتی ہے، حالانکہ وہ ڈاکٹر ہے۔ بھائی جس بندے نو جامعہ غوثیہ رضویہ دے اندر تسی مؤذن نہیں رکھ سکتے، انہیں ایتھے ٹائی رکھی ہے، نال انہیں پینٹ شرٹ پائی ہے، ٹوپی انہوں نے پتہ نہیں کتوں چک کے سر تے اتنے رکھ لی ہے۔ جس بندے نو تسی نارووال اپنے دیہی علاقہ ہے ایتھے تسی مؤذن نہیں رکھ سکتے، دنیا کہہ رہی ہے عالم ہے، قیامت دی نشانی نہیں تو اور کی ہے۔ اور یہ دین بیان کریں گے پاکستان میں آ کر، صفحہ نمبر 36 آیت نمبر 32 حدیث نمبر 400، اے دین بیان ہو رہا ہے۔ آؤ میں آپ کو اقبال کے پاس لے چلوں۔ اقبال کہتا ہے دین بیان کیا حضرت داتا صاحب نے۔ داتا صاحب دا میں نام لے رہے ہیں، اپنے محسنوں نو یاد رکھی دے۔ سادات دے تے شجر شروع تو لے کے ہن تک پاک ہیں، باقی سارے فارغ ہوا سی، سارے فارغ ہوا۔ اے تے احسان حضرت داتا صاحب آئے، در زمین ہند تخ میں سجدہ ریخت۔ اقبال کہندا جڑے تسی آج سبحان ربی العالی کہہ رہے ہو نا، اے دے پیچھے محنتاں حضرت داتا علی اجمیری دی۔ داتا صاحب نے آ کے جامع مسجد بہاولپوری دے اندر یہ نہیں کیا جی ورس نمبر 34 پیج نمبر 36 این جی گلاں داتا صاحب نے نہیں کی تو پھر کی کیتا ہے؟ اقبال کہندا ہے عاشقو ہم قاصد تیار عشق از جبینش آشکار شد اسرار عشق۔ داتا صاحب اقبال کہندا ہے داتا صاحب حضور دی محبت دے سمندر دے اندر اتنے ڈوب چکے سن اور حضور دی محبت دے انوار آپ دے چہرے دے اتے اتنے واضح ہو چکے سن کہ جڑا شخص حضرت داتا صاحب دے متھے دی لکیر دیکھ لیندا سی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتا سی۔ ہولی آواز میں سبحان اللہ کہوں، ہولی آواز اور آہستہ آواز سے۔ بھائی عجیب گل نہیں، بندے کہندے نہیں اے کیویں ہوئے گا جی 1000 سال پہلے بندے چہرہ ویکھ کے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاندے سن، اے سمجھ وچ نہیں آندا۔ میں کہ ہن سمجھ آئے گا۔ دنیا دی کوئی ایسی آئی ڈی نہیں جی جے دے اوتے بابے خادم دی تصویر لاؤ تے بلاک نہ ہو۔ بھائی جڑا بندہ دنیا تو ٹر گیا ہو تہاڈا کی بگاڑ سکدا ہے؟ جیڑا بندہ دنیا چی نہیں ہے انہیں تہاڈا کی بگاڑنا ہے؟ انہیں امریکہ دا کی بگاڑنا ہے؟ انہیں بھارت دا کی بگاڑنا ہے؟ انہیں اسرائیل دا کی بگاڑنا ہے؟ پر دنیا دی کسی بھی آئی ڈی دے ہوتے بابے دی تصویر لاؤ آئی ڈی اڑا چھڑ دیں۔ اتنا گل سمجھی مطلب وہ کہنے داتا صاحب دے چہرہ ویکھ کے اگلے کیویں کلمہ پڑھ لیندے سن۔ میں کیا کی وجہ ہے کہ یار بابے دی تسی تصویر نہیں برداشت کر سکتے؟ کہنے ڈر لگدا ہے تصویر عام ہوندی گئی بندے رسول اللہ دے غلام بنتے جان گے، کیونکہ بابا کسی نو کہندا ہی نہیں مینوں منو، بابا کہندا چھڈو اس اسی کون ہے؟ حضور دی گل کرو، حضور دی گل کرو، حضور دی گل کرو، حضور دی گل کرو۔ اسی داتا صاحب نہیں ویکھے، اسی مجدد پاک نہیں ویکھے،
اسی بابا جی ویکھن جے بابا خادم اتنا سونا ہے تے بابا خادم سید نہیں ہے تے داتا صاحب تے امام حسن دی اولاد چون داتا صاحب کتنے سونے ہونے پھر مجدد پاک فاروق اعظم دی اولاد چون مجدد پاک کتنے سونے ہونے دین دی ترجمانی انہاں لوکاں نے کیتی چھڈو انہاں چولاں دے مگر ٹرنا نے اے فتنے نے زمانے دے وڈے فتنے نے بچو انہاں کولو مجدد پاک کے خلیفہ ہیں حضرت شیخ بدر الدین سرہندی سنو جی وڈے کے ساڈے وڈے کتنے وڈے سن آپ فرمانن کہ جڑے مصلے دے ہوتے حضرت مجدد پاک نماز پڑھ دے سن او دا ایک ٹکڑا ساڈے کول آ گیا بعد ہی تبرک تقسیم ہوئے ٹکڑا حضرت مولانا تشریف لے کر جاتے ہیں مولانا عبد الرسول صاحب نقشبندی سران شریف جاتے ہیں اور ہمارے محقق عالم حضرت مولانا ایوب آزاد نقشبندی سیفی صاحب بھی بیٹھے ہیں اگر کسی مقام پر مجھ سے خطا ہوگی وہ میری اصلاح فرمائیں گے فرمانے کہ ساڈے کول حضرت مجدد پاک جڑے مصلے دے اوتے رب نو یاد کردے سن او دا ایک ٹکڑا آ گیا حضرت شیخ بدر الدین فرمانے ٹکڑا آیا تے او ٹکڑا نا میں اپنی پگڑی چ بن کے تے رات نو لیٹ گیا تے مینوں رات نو اس ٹکڑے دی برکت دے نال ایک رات دے اندر 11 واری رسول اللہ دا دیدار ہوا انہاں سارے نو کھڑا کرو انہاں نو کہو اے جیلمی اے غامدی اے سارے نو کہو اے جڑا بھائی تو پاکستان آ کے بریلوی تے تینوں مندے نہیں تو کینوں کلمہ پڑھائیں گا دیوبندیوں نو کینوں کلمہ پڑھان واسطے آئے اور 14 لاکھ بندہ مسلمان کیا جی گوگل کی رپورٹ کیا 14 لاکھ میں کیا کیڑا 14 لاکھ مسلمان کیتا ہی جڑا جنوں کلمہ پڑھائی ہو کلمہ پڑھن تو بعد کے اندر نبی میرے جیسے ہیں اے کلمہ پڑھائی کہ جنہوں ہی کلمہ پڑھائی انہیں کہا کہ نبی کو تو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں جنہوں کلمہ پڑھائی اور تھوڑا جا بڑا ہویا انہیں کہا جی وسیلہ حرام ہے میں نے کہا کیوں حرام ہے کہتا قرآن میں نہیں ہے تو میں نے کہا قرآن بغیر وسیلے کا ملا ہے وسیلہ حرام ہے تو کہنے کیونکہ قرآن میں نہیں تو بتاؤ قرآن کس کے صدقے سے ملا ہے یہ جو تم ناف کے نیچے یا سینے کے اوپر ہاتھ باندھ کر نماز پڑھتے ہو یہ کہاں سے ملی ہے یہ نماز سے پہلے کانوں تک تم ہاتھ اٹھاتے ہو رکوع میں تم جھکتے ہو سجدے میں تم پیشانی اور ماتھا لگاتے ہو یہ کس کے صدقے سے ملا ہے نماز کس کی اداؤں کا نام ہے حج کس کی اداؤں کا نام ہے روزہ کس کے عمل کا نام ہے زکوٰۃ کس کے حکم کا نام ہے صرف کر لو جمع کر لو تقسیم کر لو جدھر بھی جاؤ تمہیں آمینہ کا لاپ نظر حضرت جابر کھڑے ہو گئے اور عرض کرتے ہیں ریپیٹ اور کم کریں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں مسند ابو یعلا میں موجود ہے سینکڑوں کتب حدیث میں یہ حدیث موجود ہے حضرت جابر نے کہا رائنا کا تبسمت فی الصلاۃ یا رسول اللہ اج اسی ویکھیا تسی نماز وچ مسکرا رہے ہو یہ تو کہتے ہیں کہ نماز میں خیال آ جائے نبی کا نماز ٹوٹ جاتی ہے تو میں نے کہا سورہ کافرون پڑھتے ہو کافروں کا خیال نہیں آئے گا تبت یدا ابی لہب پڑھتے ہو ابو لہب کا خیال نہیں آئے گا منافقون پڑھتے ہو تو منافقین کا خیال نہیں آئے گا مشرکوں والی آیتیں پڑھتے ہو مشرکوں کا خیال نہیں آئے گا بتوں والی پڑھتے ہو بتوں کا خیال نہیں آئے گا طلاق کے مسائل والی الطلاق مرتان پڑھتے ہو طلاق کا خیال نہیں آئے گا تو میں نے کہا ان کی وجہ سے نماز نہیں ٹوٹتی کہتے نہیں ٹوٹتی اتنی سورتیں پڑھتے ہو 114 سورتیں پڑھنے سے اگر نماز نہیں ٹوٹتی تو جس سورت کے صدقے 114 سورتیں ملی ہے اس سورت میں تصور سے نماز کیسے ٹوٹ سکتی ہے ہند کا راجا میرا خواجہ خواجہ خواجگاہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی نے 1000 برس کے فتویٰ دیا کہ آپ فرماتے ہر کے در نمازش نبینت جمال یار فتویٰ حمیدی ہم کہ وہ نمازش قضا کند فرمایا 1000 سال بعد نکے پر آدھی تنبیہ پا کے تبلیغ کر کے کہیں گے کہ خیال آئے گا تو ٹوٹ جاتی ہے فرمایا 1000 سال پہلے فتویٰ دے کے جا رہا جنہوں نماز کے اندر نبی کا خیال نہ ہوئے وہ نماز ہوتی ہی نہیں
بیمار نہیں ہے نا؟ جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں؟ یہ کہتے خیال آ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، وہ کہتے خیال نہ آئے تو نماز ہوتی ہی نہیں ہے۔ حضرت جابر نے عرض کیا، بخاری کی طرف بھی میں آتا ہوں، حضرت جابر نے عرض کیا تو حضور رعینا کا جمع دسی گئے اے منڈے تھے بیٹھے سن بھئی مینوں مدرسے دے ملے سن، کدھر ہیں جی؟ اے مدرسے دے بچے مینوں ملے سن، پہلے کھڑے ہو جاؤ، اے سناؤ ذرا گردان، رعینا اے گردان پڑھو ذرا کھڑے ہو کے، اے جڑے سلام کر رہے سن منڈے کھڑے ہو، پانچ سارے نو کھڑا کرو سی، کیا سی اتنے 2200 روپے انعام ہے جی انہاں دا، ہاں پڑھو گردان جی، ایک کی ہفت اقسام وچوں تسی کہندے ہو اتنے پڑھاں گے۔ رعینا کا اے 7ویں سال دا بھی کوئی منڈا بیٹھا ہے، کوئی 6 سال دا، کوئی زیادہ مشکل گردان نہیں پوچھ بیٹھا ہے، ہاں جی چلو بس ٹھیک ہے، انہاں سارے دی طرفوں میں ترجمانی کا، ہاں جی پڑھو، شاباش شاباش شاباش، پڑھو ماضی پڑھو۔ صرف پڑھی ہے، ڈنڈے نہیں کھا دے۔ رآیا رآؤ رأت رأتا رآئنا رآئتا رآئتما رآئتم رآئتی رآئتما رآئتن رآئتو رآئنا۔ میں بابا جی اتنے سر دے اتے مار دے سن اس طرح کر کے، میں دانے نکل دے سن سر دے اندر، تے میں ایک باری عرض کیتا کہ تھوڑا جا ذرا اس طرح تو فرمان لگے صوفی ساڑھے کو لو کھا لیں گا، کسی اور کو لو نہیں کھائیں گا۔ اے جمع دسی گئے، مولانا بیٹھے نے انہوں کو لو پوچھو، صحابی نے ایک صحابی نے نہیں کہ حضور رائی تو میں ویکھیا، انہوں نے کہا رائی ناکا، حضور اسی ویکھیا تو انہوں نماز دے ویچ کہ تسی مسکرا رہے سو۔ بھئی امام 2.5 فٹ اگے کھڑا ہے، مقتدی 2.5 فٹ پیچھے کھڑا ہے، مقتدی انہوں کی میں نظر آئے گا کہ امام ہنس رہے ہیں یا امام مسکرا رہے ہیں، کہ میں نظر آئے گا یار؟ کمال علی گال کرتے ہو، بچے ہو تسی۔ رعینا کا تب ایتھے کوئی عاشق بیٹھا ہوئے ان جی پہمیں کپڑے پھاڑ کے مر جائے، رعینا کا تبسمت فی الصلاۃ، اقبال کہندا ہے ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری، کسی کو تکتے رہنا نماز تھی تیری۔ اے تسی ان عشاء دی نماز پڑھ کے آئے ہو، 4 رکعت نماز فرض، وقت نماز عشاء بندگی واسطے خدا تعالیٰ دے تے منہ قبلہ شریف دی طرف تے پیچھے اس امام دے، صحابہ دی مختصر نیت ہے 4 رکعت نماز بندگی واسطے خدا تعالیٰ دے، پیچھے امام الانبیاء دے۔ رعینا کا اے حدیث تو انہوں نہ جیل میں سنائے گا، نہ غامدی سنائے گا، نہ تو انہوں ذاکر نہ لائق آ کے سنائے گا۔ بھائی عالم تو اس کو کہتے ہیں جو وقت کی ضرورت ہو وہ بیان کرے۔ بچے دی زبان دے تے جڑا لبیک آیا اے اس عالم نے بیان کیتا جدا نام خادم حسین رضوی ہے۔ عالم اس کو کہتے ہیں جو موجودہ وقت کو سامنے رکھ کر فتنوں کا مقابلہ کرے۔ پیر صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کو نہیں تھا پتا کتاب الصلاۃ بھی ہے، کتاب الزکوٰۃ بھی ہے، کتاب الحیل بھی ہے، کتاب السیر بھی ہے، کتاب البیوع بھی ہے، کتاب النکاح بھی ہے، کتاب الطلاق بھی ہے۔ تاجدار گولڑا کی میں بات کر رہا ہوں، اور وہ مامور من الرسول ہے، امام المسلمین ہے، اور پیر میر علی شاہ وہ پیر ہے جن حضور نے کہا تو میرا پتر ہے، جنہوں رسول اللہ نے فرمایا میرے علی تو میرا پتر ہے۔ جدیاں عشاء دیا 4 سنتاں غیر موقدہ رہ جان، حضور خوابی چاہ جاندے میرے علی 4 سنتاں چھڑ دیتیاں نہیں۔ انہوں نے رسول اللہ نے ڈائریکٹ فرمایا میرے علی تو میرا پتر ہے۔ او پتروں نے کی کیتا، انہیں تسبیح تو نہیں پکڑی، اس نے کہا نکلیے میدان کے اندر، ختم نبوت پر حملہ ہو گیا، لوگوں نے گٹے گوڈے پڑھن کا پیر صاحب تسی کدھر چلے ہو؟ تو آپ نے فرمایا ملفوظات کے صفحہ نمبر 118 پر فرمایا حضور کی ختم نبوت پر حملہ ہو جائے میں اندر بیٹھا رہوں، کم از کم مہر علی سے ایسی بغیر فقیری نہیں ہو سکتی۔ حضور عرض کیتا حضور رائینا کا تبسمت فی الصلاۃ، حضور اسی ویکھیا تسی نماز دے اندر مسکرا رہے سو۔ ویکھنا جی کوئی تقریر خطیب کہندے ہی انہوں جڑا لمبیاں گلاں کردا ادھر ادھر، میں خطیب ہے کوئی نہیں،
مختصر ہے وہ کہ اکو صورت مینوں سمجھ آندی ہے. باقی علماء بیٹھن, چشتی بھی بیٹھن, قادری نقشبندی یعنی ملنگ بھی بیٹھن تے پڑھے لکھے بھی بیٹھن, دونوں طرح دے طبقے دے لوگ بیٹھن. ایک گل ہے جی جڑی سمجھ آندی ہے کہ رأینا کا ایک کیویں تکیا ہے, اور جماعت صحابہ دی جمع دا سیغہ ہے بدر ہے. 305 صحابہ رأینا کا حضور اسی تانوں ویکھیا, اکو ہی صورت ہے. اے مقتدی اوتھے امام تے مقتدی انجو کے ویکھے. اور کیونکہ تبسم یہ ہے کہ دانت نظر آئے ہلکے ہلکے, آواز نہ آئے. رأینا کا تبسمت فی الصلاۃ, اس ایک حدیث نو سمجھ کے ٹر جاؤ تہاڈا بیڑا پار ہو جائے گا. ایک کوئی صورت ہے کہ اگے جا کے تے اپنا سٹیئرنگ موڑ کے نا جی, اپنا چہرہ موڑ کے تے پھر اگوں کے حضور دے چہرے دی. سرکار نے یہ نہیں فرمایا کہ تہاڈی تے نماز ٹوٹ گئی, تسی نماز پڑھ رہے سو مینوں ویکھ رہے سو. اور یہ بھی نہیں کہا کہ خبردار آج یہ کام کر لیا, آج تمہیں میں نے معاف کر دیا کیونکہ میں رحمت للعالمین ہوں, آج کے بعد نہ کرنا, توحید میں خلل آ جائے گا. ریاضت نام ہے تیری گلی میں آنے جانے کا, ریاضت نام ہے تیری گلی میں آنے جانے کا, تصور میں تیرے رہنا عبادت اس کو کہتے ہیں. سرکار نے فرمایا کہ مر بی میکائیل, یا ایک روایت میں امام ابن کثیر مر بی جبرائیل, میرے پاس سے جبریل گزرے. یا رسول اللہ وہ تو آتے رہتے ہیں, ہم تو آپ سے یہ عرض کر رہے ہیں کہ آج آپ مسکرائیں, نماز کے اندر اس کے اندر کیا راز ہے؟ وہ تو آتے جاتے رہتے ہیں. اور سب سے زیادہ 1.25 لاکھ ایوب علیہ السلام کے پاس 4 مرتبہ آئے, نوح علیہ السلام کے پاس 12 مرتبہ یا 50 مرتبہ, ابراہیم علیہ السلام کے پاس 12 مرتبہ, ادریس علیہ السلام کے پاس 4 مرتبہ, جبریل امین. سب سے زیادہ جناب موسیٰ پاک کی بارگاہ میں آئے 400 مرتبہ. لیکن رسول اللہ نے اعلان نبوت 40 برس میں کیا, 63 برس میں حضور ظاہری دنیا سے جلوہ, آپ ظاہری دنیا سے تشریف لے گئے. 23 سال کے عرصے میں جبریل امین علیہ السلام ہمارے آقا و مولا کی بارگاہ میں 24,000 مرتبہ آئے ہیں. بھائی 23 سالوں کے اندر 24,000 مرتبہ کیوں آئے بار بار؟ تو مولانا حسن رضا کہتے ہو جلیا میں تینوں دستا, اے تینوں اے مولوی نہیں دسن گے اے جڑیاں پینٹاں شرٹاں نے, اے تینوں میں دساں گا کہ بار بار کیوں آئے ہیں. بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا اگر بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرا چھوڑ کر. اور پھر مولانا حسن رضا بولے, اعلیٰ حضرت نہ بولے, اعلیٰ حضرت تو پھر کہتے ہیں تیرے در کا درباں ہے جبریل اعظم, تیرے در کا درباں ہے جبریل اعظم, تیرا مدح خواں ہر نبی و ولی ہے. اور آج مجھے پتہ چلا کہ پیر سیال کے ایک مرید بھی بیٹھے ہوئے ہیں, تو خواجہ فخر صاحب کا وہ شعر کہ باب جبریل کے پہلو میں فخر ذرا دھیرے سے, جبریل کو یوں کہتے ہوئے پایا گیا, اپنی پلکوں سے درے یار پہ دستک دینا, اونچی آواز ہوئی عمر بھر کا سرمایہ. وہاں تو حال یہ ہے, حضرت صاحب شفا نے قاضی ایاز مالکی رحمت اللہ تعالی علیہ نے صفحہ نمبر 422 پر لکھا شفا میں کہ حضرت انس کہتے ہیں, اور حضرت انس چونکہ خادم رسول ہیں, 10 سال خدمت کی, فرماتے ہیں میں نے صدیق اکبر سے لے کر ادب کیا ہے, ادب فرماتے میں نے حضرت صدیق اکبر سے لے کر حضرت وحشی بن حرب تک. وحشی بن حرب یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے حضور کو صرف ایک بار دیکھا, اور کام کتنا بڑا سر انجام دیا, مسلمہ کذاب کو انہوں نے دوزخ میں پہنچایا. ایک باری زیارت کی تھی, فقط نگاہ سے ہوتا ہے فیصلہ دل کا. اقبال کہتا ہے فقط نگاہ سے ہوتا ہے فیصلہ دل کا, نگاہ میں شوخی نہ ہو تو پھر دل بری کیا ہے. ایک باری ویکھیا حضور تے کام کتنا بڑا کیتا, مسلمہ کذاب دی دھون لا چھڑی, اج نیزہ مارے ایتھے جا کے وجیا. تے مسلمہ کذاب جڑا حضور دی امت جنہیں سب تو زیادہ تکلیف پہنچائی, جنہیں نبوت دا دعویٰ کر چھڑیا, اس کا کام انہوں نے تمام کیا. تو اب حضرت ادب کیا ہے, حضرت انس کہتے ہیں کہ میں نے صدیق اکبر سے لے کر وحشی بن حرب تک سارے صحابہ کو حضور کے در دولت پر حاضری دیتے ہوئے دیکھا, لیکن کسی نے حضور کے در انور پر اس طرح دستک نہیں دی, نہ ہی اس طرح اے دو ہی طریقے ہیں جی, اے تے اے, اس طرح دستک نہیں دی. پھر کس طرح دستک دی؟
کانا صحاب رسول اللہ یقرؤون بابہ بالاظافر. اے کیوں نہیں بیان کرتے؟ انہوں نے پتہ ہے روایت بیان کی تھی قوم حضور دی دیوانی ہو جائے گی، اور یہ کر نہیں سکتے. کیوں؟ کہ وہ فاقہ کش کہ جو موت سے ڈرتا نہیں، ذرا روح محمد اس کے بدن سے نکال دو. انہوں نے کیا حضور دی محبت دلن چو کڈو. اے محبت رسول ہے جی جڑی اسی تواڈے نال جڑی بابا جی بیان کر کے گئے انہاں دے صدقے اسی بیان کر رہے ہیں. فرمایا یار محبت ویکھو، محبت دی مثال. اللہ فرماندا ہے کچھ بندے کلمہ پڑھن واسطے آئے حضور دے در دولت دے ہوتے، قبیلہ بنی تمیم دے، انہوں نے آ کے دستک دیتی کہ حضور باہر آؤ اسی کلمہ پڑھنا ہے. فرمایا اکثرهم لا یعقلون، سورہ حجرات کا پہلا رکوع. فرمایا ان کے پاس عقل نہیں ہے. کیا مطلب؟ فرمایا کلمہ پڑھنا نے صبر کرو، کلمہ بعد ہی پہلے میرا نبی آرام کرے. تو انہوں میں نو کی حکم ہے؟ کوئی آ کے کہے کلمہ پڑھنا، انہوں وضو بھی نہیں کروانا، انہوں حضور دے نام نے پاک کرنا ہے. ان پس جتھے کھلوتا ہے بیٹھا انہوں کلمہ پڑھا دے. اور اللہ ان کو کہہ رہے ہیں ینادونک من وراء الحجرات، دستک دیتے ہو. کیوں منع کیا اللہ نے؟ سننا جی. تو او جڑا کراچی دے اندر بھی بیٹھ کے جنہیں کیا جی لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا. کیسی گال ہے بھائی؟ لکھنا، نبی کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا جی، وہ امی ہے پر لکھنا پڑھنا نہیں آتا. اور جلیا یہ لکھتا وہ ہے جس کو خدشہ ہوتا ہے میں نے نہ لکھا تو بھول جاؤں گا. یا ہم نے لکھا ہے نا، یہ پریشانی ہوتی ہے کہ اگر نہ لکھا تو کوئی چیز پڑھی ہے نہ لکھی تو بھول جائیں گے، اس لیے لکھتے ہیں، شروع میں حاشیے لگاتے ہیں. تو اصول ہے کہ لکھتا وہ ہے جس کو خدشہ ہو کہ نہ لکھا تو بھول جاؤں گا. اور رب اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے محبوب آپ لکھنے کی زحمت گوارا نہ کیجیے. سنقریؤک فلا تنسا. محبوب اسی تانوں انج دا پڑھاواں گے تسی قیامت تو بعد نہیں بھول سکتے. فلا تنسا، آپ کبھی بھی نہیں بھولیں گے. یہ کہنا کہ نبی کو پتہ کچھ نہیں ہے. یہ تول رہے ہیں، اس کی شانیں تول رہے ہیں جس کی شانیں رب بیان کر رہا ہے. اور کہتے ہیں پتہ نہیں ہے جی ان کو. میں بخاری کی 2 حدیثیں آپ کے ذمہ لگا کے ساری زندگی ساڑھے کو لوگ پوچھتے رہو گے، کدی انہوں کو بھی پوچھا کرو بے دھڑک ہو کے. انہوں نے کہو کہ بخاری شریف دی حدیث نمبر 92 تے 93 دا جواب بس سنانی نہیں، تو انہوں کو 92 93 دا ترجمہ کر کے دس یار. اور پھر یہاں چونکہ مدرس بھی بیٹھے ہیں، ایک صورت ہے ہوندی ہے کہ مدرس استاد بڑا لائق ہے لیکن شاگرد میرے ورگا غبی انہوں آندہ ہی کچھ نہیں، استاد نے کی پڑھانا ہے. دوسری صورت ہے ہوندی کہ شاگرد بڑا لائق ہے، استاد میں کھٹو ہے، استاد دی سیٹ تے آ کے بیٹھ کے انہوں آندہ جاندہ ہی کچھ نہیں، انہیں کی پڑھانا ہے. تیسری صورت ہے ہوندی ہے کہ استاد بھی لائق ہے شاگرد بھی لائق ہے مگر نصاب ہی کوئی نہیں، سارا دن دو میں مکھیاں مار دے رہندے ہیں. پہلی صورت ہے کہ استاد لائق ہے، دوسری صورت ہے کہ شاگرد لائق ہے، تیسری صورت ہے دونوں لائق ہیں مگر نصاب ہی کوئی نہیں. جلیا جن کے معلم کا نام الرحمن ہو اور جن کا اپنا نام مصطفیٰ ہو، جن کے نصاب کا نام قرآن ہو، جن کی تختی کو لوح محفوظ کہے اور جن کی قلم کی قسمیں رب ارشاد فرمائے، انہیں محمد عربی کہتے ہیں. اتنی گل ہے. اور جڑے منڈے نوجوان اتنے بیٹھے ہیں، میں تانوں گزارش کراں گا ساری زندگی سٹیٹس لا کے او دے لا رسول اللہ دے فرمان دے سٹیٹس لاؤ. تانوں میں حدیث نمبر 10 کے جا رہے 3192 بخاری. صرف انہوں نے کوئی یار اس حدیث کا ترجمہ کر کوئی ایدا سانو کہن گے بریلویاں والا ترجمہ کر رہے ہیں، بھائی انہوں نے کو تسی اپنا ترجمہ کر لو جی. آج یہ بھی گل مکا چلے ہیں. حدیث نمبر 3192 میں تے راوی ہے حضرت عمر نے. بس انہوں نے کوئی دا ترجمہ میں حدیث پڑھ رہے ہیں، آپ فرماندے ہیں حضرت عمر کہندے ہیں قام فینا النبی مقاما فاخبرنا عن بدء الخلق حتى دخل اهل الجنه منازلهم واهل النار منازلهم. حضرت عمر فرماندے ہیں حضور ایک دن جلال آئے، حضور کھڑے ہو گئے اور اس کھڑے ہو کر ابتدائے خلق سے لے کر انتہائے خلق تک جس نے جنت میں جانا تھا حضور نے اس کا بھی بتا دیا، جس نے دوزخ میں جانا تھا حضور نے اس کا بھی بتا دیا. اے بخاری کے اندر موجود. یہ تو کہندے پتہ ہی، یہ کہندے دیوار دے پیچھے دا نہیں پتا. تو میں کہ مستری دس پہلے جدے کولو دیوار بنوائی ہے، پہلے تو مستری دسو نا، اسی دیکھیو کیڑا مستری ہے.
بلکہ حضرت سید عبدالعزیز دباغ کو لوگ کسی نے پوچھا جی حضور کو پتا تھا قیامت کب آئے گی؟ فرمایا کمینے حضور دی گل کردا ہے، حضور دے جوڑیاں دی برکت نال مینوں بھی پتا ہے قیامت کی دعا ہے۔ اس حدیث تے آدھا گھنٹہ کم از کم آدھا گھنٹہ علماء دی تے شان ہوتے کئی کئی گھنٹے گفتگو کر سکتے ہیں۔ حضور حضرت عمر فرمانن جدوں دی مخلوق بنی ہے ادوں تو لے کے تے جدوں تک نظام چلنا ہے ادوں تک جس نے جنت جانا ہے حضور نے ادا نام دس چھڑیا حتیٰ کہ اسی ویکھو جنت پہنچ چکے ہیں۔ اور حضرت حذیفہ تو جڑی حدیث مروی او دے اخیر ہے وہ بھی بخاری دی حدیث ہے۔ حضرت حذیفہ فرماندے کہ اسی سب تو بڑا عالم اونوں سمجھدے سن، سب تو بڑا حافظ اودا سمجھدے سن جنوں حضور دی تقریر یاد رہی 3192۔ فرمانن کہ مینوں بڑیاں بڑیاں گلاں یاد سن، لیکن کئی باری ایسا ہوندا ہے حضرت حذیفہ نے خود مثال دیتی۔ حضرت حذیفہ بن یمان آپ مدائن دے اندر آرام کر رہے ہیں، میں سعادت نصیب ہوئی آپ دے مزار دی۔ آپ فرمانن بندے دی کوئی شے گم ہو جائے نا تے کافی دنوں بعد نظر آئے تے بندہ او اے تے میری شے نے اے میری نے، فوراً بندہ بھجدا ہے کہندا میری ہے۔ حضرت حذیفہ فرمانن اسی او سارے فتنے دا حضور نے سانوں دس چھڈیا سی جو کچھ قیامت تک فرمانے سن کوئی گل مینوں بھول جاندی سی تے جدوں واقعہ سامنے ہوندا سی تو گل جدوں سامنے یاد آندی سی میں کہندا سی اوئے اے تو گل ہے جڑی رسول اللہ نے پہلے دس چھڈی سی، اوئے اے تو گل ہے جڑی رسول اللہ نے پہلے دس چھڈی سی۔ وہ جانے خبر ہے اور ہر خبر ہے ان سے وابستہ۔ اللہ نے فرمایا دستک نہیں دینی۔ کیوں؟ یہ تو ساڈا بھی اصول ہے تھے نارووال شریف دا، میں دستک اس کو دی جاتی ہے جس کو پتہ نہ ہو باہر کون کھڑا ہے۔ سبحان اللہ۔ فرمایا تم آنے کی خبر اس کو دے رہے ہو جس نے تمہیں میری خبریں دی ہوئی، تو پھر تم نے کیا کرنا ہے؟ فرمایا باہر کھڑے ہو کر سلام پڑھا کرو، میرا حبیب جب دل کرے گا خود ہی باہر آ جائے۔ اور ایسے دستک دیتے تھے کان اصحاب رسول اللہ یقرؤون بابہ بالاظافر، حضور کے در دولت پر اپنے پورے رکھ دیتے تھے۔ بس یہ بھائی پوروں سے بھی دستک دی جاتی ہے۔ کان اصحاب رسول اللہ یقرؤون بابہ بالاظافر۔ اور سورہ فتح کی آیت نمبر 8 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایمان لانے کے بعد تم نے دو کام کرنے لے، تؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ۔ نمبر 1 تم نے میرے حبیب کے دین کی مدد کرنی ہے، یہ نہیں کیا کہ پہلے نماز پڑھنی ہے۔ سورہ فتح کٹو، جڑے حافظ ہو کٹو گل، کھڑے ہو کے میرے نال گل کرو، جڑے علماء نو سانو سمجھان۔ اللہ فرماندا ہے وتعزروہ، تم نے میرے حبیب کے دین کی مدد کرنی ہے۔ کیا معنی؟ میرا حبیب فرمایا بدر، میرا حبیب فرمایا ہنے ہی وہ جاڑے، تسی کوئی گل نہیں کرنی۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شادی ہو گئی، پہلی رات ہے، اپنے گھر آرام فرما رہے ہیں، شب زفاف گزاری، اعلان ہو گیا کہ حضور طلب فرما رہے ہیں، اٹھے اسی وقت غسل بھی نہیں کیتا کہ کدھر دیر نہ ہو جائے، گھروں باہر نکلن لگے تو گھر والی نے دامن پھاڑ لیا، قبلہ کدھر جا رہے ہو؟ آپ نے فرمایا رستہ چھڑ دے کدھر دیر نہ ہو جائے۔ سیدھے جنگ وچ گئے، غسل بھی کوئی نہیں کیتا، لڑدے لڑدے شہید ہو گئے۔ بعد ہی سارے نظر آگے جڑے شہید ہو سن، ایک نظر نہیں آئے، حضرت حنظلہ۔ ان صحابہ نے نہیں کیا کدھر جا کے حاجات پڑھیے تو استخارہ کریے تو کسی عامل کو سیدھا حضور کو۔ وہ صحابہ تو کہتے تھے وَلَيْسَ لَنَا إِلَّا إِلَيْكَ فِرَارُنَا یا رسول اللہ، حضور سانوں تے جدوں بھی مشکل پیندی اسی تے تواڈے والی آندے۔ اللہ کے نبی کے علاوہ نہ کوئی حاجت روا ہے، نہ کوئی مشکل کشا ہے، کوئی مشکل دور نہیں کر سکتا۔ میں نے کہا سورہ یوسف پڑھو، تم مشکل کی بات کرتے ہو۔ جناب یعقوب کی بینائی چلی گئی تو جناب یوسف نے کہا اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوه علی وجه ابی یأتی بصیرا، فرمایا میرا کرتا لے جاؤ۔ جناب یوسف کہہ رہے کرتا غیر اللہ ہے، کرتا غیر اللہ ہے، نبی کہہ رہا ہے غیر اللہ کو لے جاؤ، یہ عمل بھی نہیں ہے۔ فرمایا میرا کرتا لے جاؤ، میرے باپ کی اخ تے رکھ چڑھنا، اللہ انہوں نے نور نظر عطا فرما چھڑے۔ جاتی بصیرہ، جناب یوسف کا کرتا لگے، حضرت یعقوب علیہ السلام دی بینائی واپس آ جاندی، حضور دی سمجھا حضرت ابو قتادہ دی اکھ قتادہ پاک دی اکھ باہر آ گئی، بدر یہود دی گل ہے تے انج اپنی اکھ نو ڈھیلا جڑا نا ایتھے رکھ کے حضور دی بارگاہ نہ اوتھے 1122 نہ کوئی ایتھے حکیم نہ کوئی ایتھے جراح، سیدھا حضور دے مبارک قدم جا کے کہنے لگے، رو رہے سن۔ سرکار نے فرمایا ابو قتادہ دو گلن، یا تے صبر کر لے تے جنت لگ جائے گی، نہیں تے میں دعا کر دے تے اکھ لگ جائے گی۔ عرض کی تو حضور میں اکھ
اکھ لینی کیونکہ میں کیا جو جنت بھی لینی کیونکہ تو حدیث زبانی چو نکلے حضور مجھے دونوں چاہیے, آنکھ چاہیے کیونکہ میں کہہ رہا ہوں میں خود آیا ہوں سائل بن کر, اور جنت بھی چاہیے کیونکہ اب آپ نے کہہ دیا ہے. تو حضور نے کیا کیا, حضور نے منع کیا یہ کیسی باتیں کر رہے ہو, جنت تو پتہ نہیں کس کو ملنی ہے کیسے ملنی ہے. سرکار نے اپنا لعاب دہن شریف لگا, تم علم کی باتیں کرتے ہو, تم کہتے ہو ہمارے جیسے ہیں. تم نے کبھی اپنی ماں سے رابطہ کیا کہ جب تم دنیا میں آئے تمہاری حالت کیا تھی؟ بدتمیز لوگوں, نالائقوں, تمہارے جسم کے اوپر علائشیں, نجاستیں, گندگیاں لگی ہوئی تھی اور مقابلہ ان کے ساتھ کرتے ہو. ولد النبی مطیبا ومکحلا ومختونا ومسرورا. ہمارے حضور دنیا میں جب تشریف لائے, تشریف لاتے ہی سجدہ کیا. سجدے کے لیے جسم بھی پاک ہونا چاہیے, جگہ بھی پاک ہونی چاہیے, کپڑے بھی پاک ہونے چاہیے. اعلان کر دیا حضور نے سجدہ کر کے, غلط فہمی میں مبتلا نہ رہنا. ابھی جس نے رسول پاک کے والدین کا نعرہ لگایا یہ میں اس کے لیے بات کر رہا ہوں. فرمایا غلط فہمی میں مبتلا نہ رہنا, صدیاں گزریں گی کوئی کمینہ یہ بھی آ کر کہے گا کہ نبی کے والدین مسلمان نہیں تھے. فرمایا خبردار, میں خود بھی پاک ہوں, میری ماں بھی پاک ہے, جہاں میں نے قدم رکھ دیے وہ زمین بھی پاک ہے. بچہ بھی پاک, اور فرمایا جگہ بھی پاک ہو گئی ہے. ویسے تو نہیں, امام سیوطی نے 9 رسالے لکھے حضور کے والدین کے, ایمان ایک لکھا ان کا یہ صحیح نہیں, دوجا لکھے, تیجا, چوتھا, پنجواں, چھٹا, ستواں, 8واں, 9 رسالے لکھے. حضور موج چ آ گئے, 75 واری حضور نے جاگ دیا اکھاں نال اپنا دیدار کر. انہوں نے کہو کھلو کے کہو, انہوں نے کہو دسو انہاں دے سر دے اوتے قرآن رکھو. انہوں کو 10 بھائی تینوں کدی خواب کوئی زیارت ہوئی, وہ تانوں کہے گا قسم بخدا شیطان تو علاوہ کسی دی نہیں, قسم بخدا. تے ساڈے جانے وڈے میں وڈے دی وڈے تے بڑے وڈے سن. اے ساڈے ممتاز قادری کو کسی نے پوچھا جی دسو جی بابے وہ کام صحیح کیتا نہیں یا غلط کیتا نے؟ کہنے لگا جی یار غلط کیتا ہوندا تے ایک ہفتے 7 واری حضور اڈیالہ تے نہ تشریف لائے. ساڈا ترکھانہ دے منڈا لاہور لیٹے علم الدین سید جماعت علی شاہ محدث علی پوری رحمت اللہ تعالی علیہ نے پگڑی لا کے تے پیرے چڑھ چڑی, لوکی متھا چومن تے علی پور دا سید پیر چومے. انہوں نے کہا جناب دنیا متھا تے تسی پیر کیوں چوم رہے ہو؟ فرمایا میں علم الدین دا متھا تا نہیں چوم رہا کہ متھا تے کل رات امام الانبیاء نے خود چومیا ہے. فرمایا میری جگہ ہی ہو گئے. تو سید دیدار علی شاہ پہلی صف کے اندر آ کے ڈگ پہ, تو لوگوں نے تلیاں ملیاں آپ دیا تھے, ایتھے پانی لا کے ملیا, چہرے تے سکیا. کہ کیا شاہ جی 6 لاکھ کا مجمع ویکھ کے تسی نروس ہو گئے ہو؟ فرمایا نہیں سیدنا علی دا پتر کتنے نروس ہو سکتا ہے. فرمایا جدوں کھڑا ہو کے تا پیچھے ویکھدا تو میں عجیب منظر ویکھ لیا کہ پہلی صف کے اندر رسول اللہ خود جماتا رہا. اپنی تو تسی رسول اللہ کی طرف اپنی زباناں کر لیا, تہاڈا کھ نہ رہے, اے تہاڈا علم ہے, اے تہاڈی تحقیق ہے. تے سید دیدار علی شاہ صاحب نے جویں مچھلی تڑپ دی ہے, تڑپ کے تے بلک کے کہنے لگے یا رسول اللہ قدوری اسی پڑھی, نور الہدیٰ اسی پڑھی, کنز اسی پڑھی, ہدایہ اسی پڑھی, وقایہ اسی پڑھی, بنایہ اسی پڑھی, مسلم اسی پڑھی, متول اسی پڑھی, مرضی اسی پڑھی, بخاری, مسلم, ترمذی, ابو داؤد, نسائی, ابن ماجہ, ساری کتاباں حدیث کی اسی پڑھیا. سانوں تے کدی خواب وچ بھی اپنا دیدار نہیں کروایا نے, تے ترکھانے دے منڈے دے جنازے وچ تشریف لے آئے. اپنے مقدر تے ناز کرو تے شکر ادا کرو, اللہ نے تانوں نچ پیدا کیتا جنہاں دا شجرہ حضرت بلال دے نال ملدا. ساڈے وڈے کہہ گئے کہ تا خانہ دل را نہ کنی مخزن عشق, مصطفیٰ را نشناسی بدی کنز و قدوری. جنیاں مرضی کتاباں پڑھ لے, جے تیرا دل یارے غار دے دل دا نوکر نہیں ہے تو حضور دی محبت نہیں سمجھ آ سکتا. کتاباں پڑھن نال بھی کدی حضور دی گل سمجھ آئی نہ آئے. کتاباں دتے ایویں بابا روندا گیا کہ نہ علماں وچ پھسا ملا, نہ لمبے پینڈے پا ملا, کوئی یار دی گل سنا ملا. سبحان اللہ. ساڈے وڈے بہت وڈے, بڑے وڈے سن, تانوں کی دساں میں کنے وڈے سن. واپس آؤ حضور دے دین دی طرف. ہن انہاں دا حکم کی ہے,
میں مفتی کوئی نہیں, مفتی یہ بیٹھے نے سارے, مینوں ایک اللہ دے ولی نے جانے مفتی کہہ چھڑیا ہن ساری مخلوق کہندی ہے. میں کوشش کی ہے کہ میں پڑھ لواں لیکن ٹائم ہی نہیں, کی کریے. تے لیکن میں اعلیٰ حضرت دا فتویٰ جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 635 34 35 625 تو لے کے 635 تک اعلیٰ حضرت نے ایک فتویٰ 10 صفحے دے تے لکھیا, ایک فتویٰ. اے پاویں ذاکر اے تے چلو وڈے وڈے کتے نا, جڑے وڈا کتا یا نکا کتا, کتا ہی ہوتا, بلکہ کتا انہوں کتا کہنا بھی کتے دی توہین ہے. جیڑا بندہ حضور دا نام صحیح نہیں لیندا او دی تقریر سننا آرام ہے. کیڑا ڈر گیا جی فتویٰ سن کے, کینوں پریشانی ہوئی ہے. جیڑا بندہ رسول اللہ دا نام صحیح نہیں لے سکدا او دی تقریر سننا حرام ہے. اعلیٰ حضرت دا فتویٰ ہے, تقریر سننا حرام ہے. میں صفحہ بھی 10 چڑھیا تھے لائبریری قبلہ کول بھی جا کے کٹ کے پڑھو. صرف ایک مولوی نے تقریر دے دوران اے بھی ہے کہ قرآن میں آیا ہے وہ امی ہے, اور امی کا معنی ہوتا ہے کہ ان پڑھ. در لاکھ لعنت, امی کا معنی یہ نہیں ہوتا ان پڑھ. امی اس کو کہتے ہیں جو مخلوق میں کسی سے نہ پڑھے اور مخلوق اس سے پڑھے. فَإِنَّ مِن جُودِكَ الدُّنْيَا وَضَرَّتَهَا. امام بصیری کہتے ہیں یا رسول اللہ وہ علم ہی نہیں جو آپ کے علم میں نہیں. کتنا علم اللہ نے دیا, کتنا علم اور کتنا حافظہ. حضرت قاضی یاز مالکی رحمت اللہ تعالی علیہ نے لکھا کہ مخلوق کی ابتدا سے لے کر مخلوق کی انتہا تک سب سے زیادہ اگر اللہ نے کسی کو عقل عطا فرمائی تو وہ بھی مصطفیٰ ہے. مولا علی کا فتویٰ, مولا علی فرماتے کان اجود الناس, حضور سے بڑا کائنات میں سخی کوئی نہیں. کان احسن الناس, حضور سے بڑا مخلوق میں حسین کوئی نہیں. کان اشجع الناس, کان رسول اللہ اشجع الناس, آپ فرماتے مخلوق میں حضور سے بڑا بہادر بھی کوئی نہیں. تقریریں تو یہ ہوتی ہیں, حضور اتنے بہادر کہ حضرت حسان فرماتے ہیں لہو ہمم لا منتہا لکبارہا وہمتہ الصغریٰ اجل من الدہر. کہنے میں تینوں حضور دیاں وڈیاں فرماؤ طاقت اتنی وڈی ہے کہ جناب آدم تو لے کے تے قیامت تک ساری مخلوق ایک پاسے کھڑی ہوئے, حضور کلے ایک پاسے کھڑے. یہ بھی میں پتہ ہے اوکھی تقریر تے نیندر آندی ہے, میری مجبوری ہے, میرا منصب مینوں, ورنہ وہ بھی آنی ہیں جی ادھرو بھی یا ادھرو وہ بھی نہ, اے وقت دا تقاضا ہے. 634 نمبر دے ہوتے اعلیٰ حضرت نے لکھیا, فرمایا اس نے صرف یتیم کہا تھا حضور کو, اور کیوں کہا, کہتا ہے قرآن میں آیا ہے, قرآن میں آیا ہے الم یجد کا یتیما فآوا, بس قرآن میں آیا ہے تو حضور یتیم تھے. اعلیٰ حضرت نے کہا اچھا, اور فتویٰ پوچھا سید دیدار علی شاہ صاحب نے, اور سید دیدار علی شاہ صاحب جن کا آپ نے تعارف سن لیا, یہ اعلیٰ حضرت کے خلیفہ ہیں. آپ نے فرمایا اب اعلیٰ حضرت کا قلم چلنے لگا ہے, تو اسی خالی مصطفیٰ جان رحمت پڑھے, آگے بھی اعلیٰ حضرت نے پڑھو. یہ تو اعلیٰ حضرت تک کھلوتے پیروں تھے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میں نے علماء کا ایمان بچایا دلائل کے ذریعے, اور عوام کا ایمان بچایا شدت فتویٰ کے ذریعے. ڈاڑے فتوے دیتے, اتنے ڈاڑے فتوے. ایک بندے نے کیا کہ چادر میلی, اعلیٰ حضرت نے فرمایا کافر ہو گیا. اس نے کہا حضور کی چادر میلی, فرمایا کافر ہو گیا. تینوں کی پتہ محبت کی شے. حضرت محبوب الہ جن کو کافیہ جامی ساری زبانی یاد تھی, حضرت خواجہ نظام پاک رحمت اللہ تعالی علیہ, آپ دہلی میں کھڑے تھے, سامنے سے کتا گزرا تو آپ حالت رکوع تک جھک گئے. کسی نے کہا کتے کو دیکھ کر بھی ادب ہوتا ہے, فرمایا مرشد دی گلی دے کتے مر گئے. اور فرمایا 54 سال پہلے اس جیسا کتا میں نے پاک پتن شریف میں چلتے پھرتے دیکھا, 54 سال پہلے, اور آج 54 سال کے بعد اس کتے کی شبیہ نظر آئی. ادب تمہیں کیا پتا, پڑھے لکھے لوگوں کو کیا پتا ادب کیا ہوتا ہے. ادب تو کوئی سر پھروں سے پوچھے. میں کافر ہو گیا. اس نے رسول اللہ کی چادر کو کہا میلا ہے. اس نے کہا, یہ قاضی یاز مالکی نے بھی امام مالک کے حوالے سے, اس میں تو ڈاڈا فتویٰ ہے, فرمایا من قال ان رداء النبی وسخ واراد به عیبہ فقد قتل. فرمایا جن اے کہہ چھڈیا حضور دی چادر میلی اودی دھون لا چھڈ, تسی ختم نبوت دی گل کردے ہو, میں چادر دی توہین کرے دی دھون لا چھڈ. انہوں نے کہا جی حدیث میں آیا ہے چادر پر مٹی لگی ہوئی تھی, ترجمہ کیسے کریں گے؟ فرمایا ترجمہ ڈکشنری دیکھ کر نہیں کیا جاتا,
ذاتیں دیکھ کر کیا. ڈکشنری تو یہ کہتی ہے کہ اپنے باپ کو یہ بھی کہہ سکتے ہو یہ میری ماں کا قسم ہے. یہ کون ہے جی؟ بیٹا بیٹے سے پوچھا جا رہا ہے اے کون ہے؟ اے ساڈی امی دا قسم ہے. ڈکشنری تو یہ بھی کہتی ہے نا ذات دیکھ کر. اس نے کہا جی کیسے ترجمہ کریں گے؟ فرمایا اگر رب توفیق ادب دے تو پھر یہ نہیں کہیں گے کہ چادر پر مٹی لگی ہوئی تھی، بلکہ یوں کہیں گے کہ مٹی نے چادر مصطفیٰ میں بنا لی ہوئی تھی. اگر رب توفیق ادب دے. اس لیے تو حضرت غزالی زمان کہتے ہیں کہ جب حضور غار ثور میں جانے لگے تو صدیق اکبر نے کہا حضور ہر جگہ پہ آپ اول ہیں، یہاں مجھے پہلے جانے دیں، یہاں میں پہلے جاؤں گا. جا کے ساری صفائیاں کی، سارے کام شام بڑے حسن کے ساتھ کی. صفائی امامے سے ہو رہی ہے. عشق اپنے فیصلے خود کرتا ہے نا. خود امامے سے صفائی کی، سوراخ بند کیے اور پھر حضور کو عرض کیا حضور مرحبا. حضور اندر جلوہ گر ہو گئے. اندھیرا ہے، غاروں میں اندھیرا ہی ہوتا ہے. پھوں پھوں کی آواز آئی. سانپ تھا وہاں، کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر. 500 برس سے آرام کر رہا تھا، حضور کا دیدار منتظر تھا. ساپنوں کے نے دسیا حضور آ گئے. میں کہا وہابی تے نہیں ہے ساپ پہ، وہابی تے نہیں ہے ساپ پہ. ساپنوں کے میں پتہ چل گیا. میں کہا راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں. پھوں پھوں کی ہر جگہ سے جی وہ کپڑا رکھا ہوا ہے، ایک دھکا مارے باہر آ سکتا ہے لیکن کسی جگہ پہ نہیں جا رہا. ایک ہی جگہ پہ جا کر دستک دے رہا ہے کہ آسے آسے عمر گزاری چلے خار ہزاراں. صدیق مالک نو ویکھن نہیں دیندا آئیاں جدوں بہار. ایک بندہ مجھے پوچھنے لگا صدیق کا معنی کیا ہے؟ میں نے کہا مجھے معنی نہیں آتا، میں تمہیں مفہوم سمجھاتا ہوں. صدیق کس کو کہتے ہیں؟ کہنے لگا جی بتائیں. میں نے کہا جڑا 3 دن تے 3 راتاں آسمان نو بھی حضور نو نہ ویکھن دے انہوں صدیق کہتے ہیں. کلیاں جڑا ویکھے تے رج رج کے ویکھے انہوں صدیق کہتے ہیں. تو آ کے ادھر پاؤں کے اوپر اجازت ہو میں بھی دیکھوں. لم یتحرک مخافت ان ينتبه رسول اللہ. اپنے وہ دستک دے رہا ہے اور صدیق اکبر ایتے ایک نکی جی چھپکلی آیا دی محفل تے ختم ہو جائے گی. وہ سانپ ہے اور صدیق اکبر لم یتحرک. پھر وہ دے نال دے بھی سن کوئی بیلی کوئی بچھو. شاہ ولی اللہ محدث سے دہلوی نے ازالت الخفا میں لکھا وہ بھی آئے انہوں نے بھی دستک دیتی. اور صدیق اکبر نے انج نہیں کیتا، بس صرف اتنی گل کہی تسی اپنا ٹیل لاؤ اسی تو اپنا صبر اللہ کے دستک لاؤ جتنا زور لا سکتے ہو. لیکن یہ بات نہیں. میں جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں غزالی زمان راضی دوران مولانا احمد سعید کاظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سید اس کو کہتے ہیں، عالم اس کو کہتے ہیں جو اس طرح کی تشریح کرتا ہے. فرمایا جب تک غار ثور کی صفائی صدیق اکبر نے نہیں کی حضور غار ثور میں نہیں گئے، اور جب تک کسی کے دل کی صفائی صدیق نہیں کرتے حضور بھی نہیں آتے. مصطفیٰ کا ہم سفر جب تک کسی کے دل کی صفائی ابو بکر نہیں کریں گے حضور اس کے دل میں بھی نہیں آئیں گے. تو کان اصحاب رسول اللہ یقرعون بابہ بالاظافر. صحابہ دستک کیسے دیتے. اور یہ انگوٹھوں پر پھنسا ہوا ہے. یہ میلاد پر، یہ تو ویسے غوث پاک کا مہینہ ہے، یہ تو غوث پاک کی یہ شان ہے کہ تقریر کر دیں سامنے بندہ ستا ہے. اور غوث الثقلین ہیں، غوث الارض والسماء ہیں، غوث الانس والجن ہیں. رسول پاک کے 11ویں بیٹے ہیں، 11ویں نمبر پر مولا علی کے نور نظر لخت جگر ہے. اور عالم اس کو کہتے ہیں. درست العلم حتی صرت قطبہ. فرماندن میں انا پڑھیا انا پڑھیا انا پڑھیا انا پڑھیا انا پڑھیا. بلکہ پڑھنا بڑی دور دی گل ہے. کسی نے آپ کو پوچھے حضور تو انہوں پتہ کتوں چلیا کہ تسی ولی ہو؟ ویسے آپ مادرزاد ولی ہیں. فرمایا چوں بمکتبی رسیدم. فرمایا جب میں مدرسے میں پہنچا پہلے دن تو کھچا کھچ مسجد بھری ہوئی تھی، جگہ کوئی نہیں تھی آگے جانے کی. شنیدم میں سنیا فرشتے کہہ رہے سن اوے بچوں پیچھے ہٹ جاؤ غوث اعظم آ رہے ہیں، پیچھے ہٹ جاؤ غوث اعظم آ رہے ہیں. تو تقریر کر رہے ہیں آپ تو بندہ سویا ہوا ہے اور جھولے لے رہا ہے ایسے کر کے. خطیب دے سامنے کوئی سو کے تے وکھائے، وہ بھی پہلی صف دے اندر.
پیچھے ستا ہوئے تو خطیب بستی کر چھڑ رہا ہے، تو وہ پہلی صف دے اندر ستا ہے، نہیں کر رہا ہے۔ غوث ثقلین نے اپنی تقریر موقوف کی اور اس کے سامنے جا کے بیٹھے اور درود پاک پڑھا۔ کسی نے کہا کہ بندہ نواز ہے ماڑا جا بندہ ہے، تقریر چھڑ کے کدی انج بھی ہوتا ہے کہ خطیب خطبہ چھڑ کے درود شروع کر لے؟ فرمایا انج نہیں ہوتا، خطیب کتنے خطبہ چھڑتا ہے؟ ان کہ جی تسی آج خطبہ چھڑ کے دے سامنے بیٹھ کے درود کیوں پڑھ رہے ہو؟ فرمایا میری تقریر سن دیں سو گئے تینوں حضور دا دیدار ہو گیا۔ میں آج تہاڈے نال تقریر نہیں کیتی، آج میں تہاڈے نال دل دیاں گلاں کیتیاں نے، میں نے حضور دی زیارت ہو رہی، بس فرق ہے وے اے خواب وچ ویکھ رہے میں حقیقت وچ ویکھ رہا، اور ویکھ کے کہہ رہے ہیں کیا پیش کروں تم کو، کیا چیز ہماری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہاری، کھیڑ قدر کوئی آیا لے کے چلا گیا، کوئی عمر بھر بھی نہ پا سکا، میرے مولا تجھ سے گلا نہیں، یہ تو اپنا اپنا نصیب ہے۔ انج حضور دے نال جڑ جاؤ۔ جڑا کوئی ایتھے نون لیگ والا بیٹھا ہے، جڑا کوئی پیپلز پارٹی والا بھائی بیٹھا ہے، جڑا کوئی تیسری جماعت تو خیر رہی نہیں، اگر کوئی بیٹھا ہے پھر بھی تے میری درخواست ہے جنہاں نال ٹر رہے ہو صرف ایک واری ضرور پوچھنا کہ بادشاہو آج ڈیرے تے آیا بڑا ضروری کام ہے تواڈے نال، کہ جدوں اسی جی آرڈر لاؤ جناب، مسئلہ ہی کوئی نہیں، تسی ساڈے واسطے اتنی کمپین کیتی اسی تہاڈا کام نہیں کریں گے؟ پوچھو جی گل ہے وے کہ رات میں ایک مولوی آیا سی چھوٹا جہا بچہ، ایک سوال کر کے گیا ہے تو وہ جواب چاہیے ہے، جواب سوال ہے کہ جدوں میں مراں گا تو تسی میرے کام آؤ گے؟ بس یہ سوال ضرور جا کے پوچھنا، تسی گل کر رہے ہو کہ وہ دا منہ کھل جائے گا، پھر انہوں پوچھنا کہ دوسرا سوال انہیں کیتا سی کہ تسی قبر وچ کام آؤ گے، پھر تیسرا انہیں کیتا سی کہ قیامت الدن جدوں زبان لٹک رہی ہوئے گی ادوں کام آؤ گے، چوتھا انہیں کیتا سی کہ تسی پل صراط دے تے کام آؤ گے، چھٹا انہیں کیتا سی کہ جدوں ترکڑی لگی ہوئے گی نیکیاں تولیاں جا رہی ہون گیاں کچھ دیو گے اس دن بھی؟ جے 6 سوالاں دے جواب تانوں دے دوے تے ٹر جانا دے نال، جے نہ دے سکے تے تحریک لبیک یا رسول اللہ۔ لو جی تو انہوں کہنا پھر میں اس نبی نو چھڑ کے تیرے والا ہوں جنہیں مردے وقت کام آنا ہے، کلمہ ادو ہی نصیب ہوندہ ہے جدوں حضور سامنے ہوں، تو پھر قبر وچ بھی تیسرا سوال حضور دے بارے چھے، پھر حشر دے اندر تے گالی اعلیٰ حضرت نے لکھیا بخاری دی حدیث کہ قیامت والے دن حضور فرماندن میں اپنی آستین اوپر چڑھا لوں گا، اور یہ جو ایسے ہماری زبان میں کہتے ہیں لنگوٹا کسنا، یہ بخاری کی حدیث میں عرض انا آخذ بحجزکم، بخاری کی حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں کہ میرے گناہگار امتی جب پل صراط سے گر رہے ہوں گے تو میں ان کو کمر سے اس جگہ سے پکڑ کرنا پیچھے کر رہا ہوں گا، تو ختم نبوت واسطے تکلیفاں برداشت کیتیاں تینوں آج اسی دوزخ ہی جان دے اس جگہ سے ان کی شاہ جی کسی نے اتھو پھڑ کے انج کرن تا بندہ وہ پیچھے جا کے لگے گا، شاہ جی کے بلا اتھو انج پھڑ کے نا تا پیچھے کرن تو وہ پرن جا کے لگے گا، یہاں سے حضور فرماتے ہیں میں کمر سے اس پیچھے والی جگہ سے پکڑ کے مسلسل چلو جی، آپ کسی کا ہاتھ حضور کے ہاتھ جیسا نہیں، کسی کا اشارہ حضور کے اشارے جیسا نہیں، کسی کی بازو حضور کی بازو جیسی نہیں ہے، حضور فرماتے ہیں میں یہاں سے پیچھے والی جگہ سے پکڑ کر پیچھے کر رہا ہوں گا۔ اعلیٰ حضرت اس حدیث کو 2 مصروں میں یوں کہتے ہیں کہ آستین رحمت عالم الٹے، آج میرا نہیں دل کر رہا بات ختم کرنے، میں نہیں، تقریر میری لمبی ہوتے، مولانا کو بھی یہی گلا ہے کہ پچھلی باری بھی آ گیا ہاتھ لا کے ٹر گیا سی، آستین رحمت عالم الٹے الٹے الٹے، اور کمر پاک پہ دامن باندھے، دامن کمر پاک پہ دامن باندھے، گرنے والوں کو چہے دوزخ میں گرنے سے صاف الگ کھینچ لیا کرتے ہیں، انہی کو ہم محبوب خدا کہا کرتے ہیں۔ اور پھر ادھر یہ ہو رہا ہے کہ یہاں سے پکڑ کر
اور ادھر حضور فرماتے ہیں میرا رب مجھے عرش پر دائیں جانب بٹھائے گا. جڑا بندہ نیک ہے میری وہ نال گل نہیں جی, انہوں نیکیاں مبارک ہون. میری کسی ایک نیک بندے نال بھی گل نہیں جنہوں نیکیاں دے مان انہوں مبارک ہون. جہاں جی سناؤ جی آج صاحب, ہاں جی 10 آج کتنے نمازاں ایک بھی نہیں چھوٹی, روزے نفلی بھی رکھے, جاؤ جنت وچ. تہاڈا تے کی کام ہے جی؟ عالم علامہ ہاں جاؤ جی جنت, شہید جاؤ جنت, غازی جاؤ جنت جی, روزے دار جاؤ, شب دار جاؤ, پیچھے بندے بچ کے گناہگار. الامن والولا میں اعلیٰ حضرت حدیث لے کر آئے, حضور فرماتے ان ربی استشارنی فی امتی, میرا رب مجھے عرش پر دائیں جانب بٹھا کر کہے گا محبوب کی کرنا نے کی کرنا نے اینا دا کی کرنا نے, ان ربی استشارنی فی امتی, اینا دا کی کرنا نے. حضور فرماتے ہیں سننا, سرکار فرماتے ہیں میں اپنے رب کی بارگاہ میں اپنی پگڑی اتار, یہ اعزاز دیکھ کر حضور فرماتے ہیں میں اپنے رب کی بارگاہ میں پگڑی اتار کر رکھ دوں گا اور میں 2 ہفتوں تک سجدہ کروں. کتنے ہفتے؟ اور قیامت کا ایک دن دنیا کے کتنے سالوں کے برابر ہے؟ شاباش. 2 ہفتے حضور فرماتے ہیں میں سجدہ کروں گا. پھر بخاری کی طرف آ جائیں, حضور فرماتے ہیں 2 ہفتے مکمل ہونے کے بعد میرا رب مجھے خود اپنے دستے قدرت سے اٹھائے گا, کندھوں سے پکڑ کر, اور کہے گا ارفع رأسک, اپنا سر اٹھا لیجیے. علماء کا ترجمہ فوراً آپ کے پاس آ گیا, ارفع رأسک, محبوب اپنا سر اٹھائیے. مگر میں مجبور ہوں اعلیٰ حضرت کا ترجمہ کرنے, میں مجبور ہوں. لفظی معنی یہی ہے جیسے قبلہ مفتی صاحب نے کر دیا کہ محبوب اپنا سر اٹھائیے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اٹھا دو پردہ, اٹھا دو پردہ, دکھا دو چہرہ. سونے ذرا نقاب تے ہٹاؤ. کی مسئلہ ہے؟ وشفا تو شفا, کنوں بخشنا ہے؟ لبیک علیہ تو مسئلہ ہی نہیں, انہوں نے بخشنا ہے, انہوں نے گئے بس. جدھر حضور کی انگلی اٹھتی جائے گی اللہ تعالیٰ ادھر رحمتیں تقسیم کرتا جائے گا. نیک تو ایک لمحے میں بخشے گئے اور مجرموں کو ڈھونڈتی پھرتی ہے رحمت کی نگاہ. اب نیک پریشان ہے, حضور ہماری طرف آج دیکھ ہی نہیں رہے, حضور تو گناہگاروں میں, اور نیکوں میں کون؟ داتا صاحب غوث پاک. بڑے بڑے نیک, کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری, اور قرض لیتی ہے گناہ, قرض لیتی ہے گناہ. داتا صاحب آ کے ایک بندے کو کہہ رہے خیر ہوئے, وہ کہندا حضور آج کوئی نیکی, آج کوئی میرے کو نیکی کوئی نہیں. کہ داتا صاحب انہوں کہہ رہے ہیں یار ایک گناہ ذرا مینوں دے دیں, اے بس دیں 1 منٹ اس ایک گناہ مینوں دیں. وہ گناہ داتا صاحب کو چلا گیا. غوث پاک کہہ رہے ایک گناہ مینوں دیں, بڑے بڑے پاکان امتی کی گناہ. تو حضور اتھوں لنگ رہے تے فرما رہے ہیں عبد القادر تسی ایتھے کیویں, علی اجمیری تسی ایتھے کیویں؟ یا رسول اللہ اج تہاڈی رحمت نو اپنی طرف متوجہ کرن دا اور کوئی طریقہ ہی نہیں سی, ساڈے کول گناہ کوئی نہیں سی, اسی انہاں کولوں قرضے دے طور تے گناہ لے آئے کہ تسی سانوں ویکھ لو. اے اعلیٰ حضرت کا مطلب ہے کہ کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری, واہ واہ. قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری, واہ واہ. مجرموں کو ڈھونڈتی پھرتی ہے رحمت کی نگاہ, ہے طالع برگشتہ تیری سازگاری, واہ واہ. مری جان لے اوتھے پہنچ کے کہندے ہاتھ دی بنی چیز لینی ہے, ہاتھ دی بنی. اور اعلیٰ حضرت کہتے ہیں خامہ قدرت کا حسن دستکاری, واہ واہ. کیا ہی تصویر اپنے پیارے کی سواری, واہ. صدقے اس انعام کے قربان اس اکرام کے ہو رہی ہے دونوں عالم میں تمہاری, واہ واہ. اللہ تعالیٰ اس مرکز محبت کو جامعہ غوثیہ رضویہ للبنات کو تا صبح قیامت ملکہ طہارت کا صدقہ آباد رکھے اور آپ حضرات کی نسلوں کو حضور کا غلام بنائے.